خوبصورتی محمد رسول اللہ کی تھی. ام معبد کا سب سے اچھا واقعہ ہے اس سلسلے میں. ایمان نہیں لائی تھی اس وقت تک, کافر ہی تھی, اور اللہ کے رسول اور ابو بکر ان کے دروازے پہ کھڑے ہیں مدینے میں, کہہ رہے ہیں ماں اس نے دروازہ کھولا. کون ہے؟ اجنبی آدمی لگتا ہے, پہلی بار دیکھ, اس کو نہیں معلوم کہ میرے دروازے پر محمد ابن عبداللہ کھڑے ہیں. محمد, کہو بیٹے کیسے آنا ہوا؟ ماں میرے دوست کو بھوک لگی ہے, گھر میں کچھ کھانے کو ہو تو دے دے. مہمان نوازی کا بڑا شوق تھا عرب کے اندر. کچھ نہ ہو کھانے کو, ایک بکری ہو, مہمان آ جائے وہ بکری ہی کاٹ دیتے, چاہے اس کا دودھ خود پی رہے ہوں وہ, لیکن دیکھا مہمان آ گیا تو اپنی پوری بکری ذبح کر. آج بھی یہ رواج عرب کے اندر موجود ہے, مہمان کے لیے اپنی پوری بکری ذبح کر دیتے. کہنے لگی بیٹے میرے گھر میں آج ہی کچھ نہیں ہے کھانے کو, میرے شوہر شکار کھیلنے کے لیے گئے ہیں, ابھی تازہ گوشت لائیں گے کسی بھی جانور کا, آؤ بیٹھو. کہا ماں اتنا ٹائم نہیں ہے, تیرے دروازے پر ایک بکری بندھی ہوئی ہے, اس بکری کا دودھ پلا دے. کہنے لگی بیٹے اس بکری نے تو 3 مہینے سے, یا ایک روایت میں آتا ہے 6 مہینے پہلے ہی سے دودھ دینا بند کر دیا ہے, یہ بکری تو 6 مہینے سے دودھ ہی نہیں دیتی. کہا ماں ایک برتن اٹھا کر لا, میں بھی تو ہاتھ لگا کر دیکھیں یہ بکری دودھ دیتی ہے یا نہیں دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر وہ عورت مسکرانے لگی, اندر گئی, برتن لے کے آئی, کہتی ہے بیٹا تو مجھے جھوٹا سمجھ رہا ہے کہ میں بہانے کر رہی ہوں, اگر میرے اوپر تجھے یقین نہیں ہے تو لے پکڑ یہ برتن اور تو ہی دھو کر دیکھ لے. اللہ کے نبی نے وہ برتن اپنے ہاتھ میں لیا, آگے بڑھنے لگے. وہ بکری جو اٹھانے کے بعد ہی اٹھتی تھی آج اپنے سے کھڑی ہو گئی. اللہ کے نبی آگے بڑھے اور وہ بکری اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اس عورت کو نہیں معلوم کہ یہ میرے دروازے پہ کون آیا, وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا جانے, یہ وہ ہستی ہے, یہ اکیلی نہیں چلتی ہے, یہ وہ ہستی ہے, یہ جہاں جاتی ہے رب کی رحمت بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے, رب کی رحمت بھی اس کے ساتھ ساتھ جاتی ہے. محمد ابن عبداللہ بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے ان دونوں گھٹنوں کے بیچ میں آپ نے برتن کو دبایا اور اپنے یہ دونوں ایڑیاں پیر کی اپنے دونوں کولوں سے لگا لی اور برتن دبا لیا. دودھ دوہنے کا طریقہ بھی سیکھو, آج ہمیں بہت سے طریقے نبی کے نہیں معلوم. اللہ کے نبی اس طرح بیٹھ گئے اور پھر دونوں ہاتھوں سے آپ نے بکری کے تھن کو پکڑا اور جیسی کا بسم اللہ ہاتھ لگایا, اس بکری نے ایسے دودھ دینا شروع کیا جیسے ساون بھادوں کی بارش ہو رہی ہے. آج کل پورے ہندوستان میں تمہیں صحیح بابا صحیح پیر ملے گا نہیں. جس کو ہم پیر سمجھ رہے ہیں اس کو اپنے گھر میں لاؤ کہ میری بکری دودھ نہیں دے رہی ہے, بابا اس میں پھونک مار دو تو تھوڑا بہت دودھ دے رہی ہوگی, وہ بھی غائب ہو جائے گا. تھوڑا بہت نکلے گا بھی تو وہ کہہ دے گا ہم ہی کو چائے بنا کے پلا دو. میرے پیارے ساتھیوں, جیسے ہی ہاتھ لگایا نبی اکرم نے دودھ دینا شروع کیا. کائنات کا سب سے بڑا پیر وہ ہے جس کو ہم محمد رسول اللہ کے نام سے جانتے ہیں. اور برتن بھر گیا, بڈھی دیکھ رہی ہے, بڑھیا دیکھ رہی ہے. ام معبد کہتی ہے بیٹا میں جھوٹی نہیں ہوں, اللہ کی قسم یہ دودھ دیتی رہی تھی, پتہ نہیں آج کیسے دیتی, ہم جھوٹے نہیں ہیں. آپ نے کہا ماں میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹ نہیں بول رہی ہو. آپ نے ابو بکر سے کہا تم دودھ پیو, پھر آپ نے خود دودھ پیا. ماں تیرا تو برتن ہے, تیرا تو گھر ہے, بکری بھی تیری ہے, تو اب زندگی بھر دودھ پینا, لے پکڑ. بچا دودھ تو اس کو بھی دے دیا. جانے لگے, کہنے لگی کہاں جا رہے ہو, یہ رحمتوں برکتوں والا پہلی بار میرے گھر میں آیا اور ایسی چلا جائے. نہیں, رکنا پڑے گا, میرے شوہر گوشت لے کے آتے ہوں گے. کہا ماں جا کہاں رہا ہوں, 2-4 دن کے بعد پھر لوٹوں گا, تیرے گھر سے ہوتے ہوئے جاؤں گا, وہی گوشت کھلا دینا جو تیرے شوہر لے کے آئے. ٹھیک ہے, پکا وعدہ؟ لوٹو گے؟ ہاں, میں رکھ لوں گی گوشت کو.
عرب کے اندر گوشت کو سکھا کر رکھنے کا رواج تھا. اس میں نمک لگا کے سالٹ لگا کے دھوپ میں سکھا لیا جاتا تھا اور اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے گوشت کو سکھا دیا. اس کو قدید بولتے ہیں عربی زبان میں. قدید گوشت کے بڑے بڑے ٹکڑے نمک لگا کے اور سالٹ لگا کے اس کو دھوپ میں سکھا لیتے تھے. ضرورت پڑے تو اسی میں سے کاٹ لیتے تھے اور 250 گرام پکا لیا, آدھا کلو پکا لیا. تو تم رکھ لینا, میں آؤں گا قدید تمہارا سوکھا ہوا گوشت کھا لوں گا. کہ ٹھیک ہے. چل دیے. ابھی بھی نہیں معلوم کہ کون ہے یہ. ابھی 100 قدم گئے ہوں گے اللہ کے رسول, بس صرف 100 قدم آگے بڑھے ہوں گے, اتنے میں شوہر آ گیا. ابو معبد جیسے ہی گھر میں گھسا, اس نے بکری کے تھن سے ٹپکنے والا دودھ دیکھا. بکری کے تھن میں ایک ایک بوند دودھ کی گرتے ہوئے تھن سے دیکھی. گھر میں خوشبو دیکھی. اس نے گوشت کی پوڈری زمین کی اوپر رکھی اور بکری کے تھن کو دیکھنے لگا اور گھر کے آنگن سے خوشبو اٹھتی ہوئی سونگنے لگا. ام معبد نے کہا, ابو معبد کیا ہو گیا ہے, تم بار بار کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے کہا, میری بیوی, گھر کے اندر خوشبو آ رہی ہے اور بکری کے تھن سے دودھ ٹپک رہا ہے. یہ دونوں چیزیں دیکھ کر لگتا ہے ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی, ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی. کہہ دیتی ہے شوخی نقشے پاکی, جیسے جنگل میں پیروں کے نشان بتا دیتے ہیں, ابھی یہاں سے کوئی گزرا ہے. ایسے ہی بکری کے تھن سے نکلنے والے دودھ کو اور بکری کے اور گھر سے آنے والی اڑنے والی خوشبو یہ بتلا رہی ہے, آئے ام معبد تیرے گھر سے کوئی برکتوں والا گیا ہے, تیرے گھر سے کوئی رحمتوں والا گیا ہے. کہنے لگی, ہاں ایک آیا تھا, اس نے تھن میں ہاتھ لگایا, بکری دودھ دینے لگی. اور یہی نہیں, وہ بولا, ماں جب تک یہ بکری زندہ رہے گی دودھ دیتی رہے گی, تو اس کا دودھ پیتی رہنا. آئے ابو معبد تم گوشت لائے ہو, وہ بھوکا تھا, ابھی 100-150 قدم ہی گیا ہوگا, جلدی جاؤ اس کو پکڑ کے لاؤ اور اس کو تازہ تازہ گوشت بنا کر کھلائے. وہ بھوکا تھا. ابو معبد دوڑے, ابو معبد 50 قدم دوڑے اور آگے بڑھے, لیکن پھر لوٹ کر اپنے گھر آ گئے. ام معبد نے کہا, کیا ہوا, تم تو اس کو پکڑنے گئے تھے, اس کو بلانے گئے تھے. کہا, ام معبد ہم اس کو پہچانیں گے کیسے کہ کون آیا تھا میرے گھر میں؟ ارے ذرا اس کا حلیہ بتا, ذرا اس کا چہرہ بتا, اس کی آنکھیں کیسی تھی یہ بتا, اس کی ناک کیسی تھی یہ بتا, اس کے ہونٹ کیسے تھے یہ بتا, اس کا سینہ کتنا چوڑا تھا یہ بتا, اس کے بال کیسے تھے یہ بتا. ارے کچھ تو اس کی پہچان بتا کہ وہ کیسا تھا, تب تو ہم اس کو پہچانے اور اس کو پکڑ کے لائے. ام معبد کہتی ہے, اتنا روب تھا اس کے چہرے پر, اتنا جلال تھا اس کے چہرے پر. آئے ابو معبد ایک بار دیکھا, دوبارہ دیکھنے کی ہمت نہیں پڑی, اتنا روب تھا. اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ اس کی آنکھیں کیسی تھی, اس کے ہونٹ کیسے تھے, اس کی ناک کیسی تھی, اس کی آنکھیں کیسی تھی, اس کا سینہ کیسا تھا. میں تو صرف اتنا جانتی ہوں, وہ چاند کا ایک ٹکڑا یا سورج کی طرح روشن اور چمکدار چہرہ تھا. اے میرے شوہر, جو تمہیں سب سے زیادہ حسین دکھائی دے, جو تمہیں سب سے زیادہ خوبصورت نظر آئے, تم اسی کو لے آنا, اس لیے کہ میں نے اس کو کائنات میں, دنیا میں میں نے اس سے زیادہ حسین اور خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا. سب سے اچھا حلیہ ام معبد نے بیان کیا, جو میرے بھائیو حدیث کی کتابوں میں آج بھی موجود ہے. بچھڑن نہ شنا چھوڑے آئینہ, اتنے خوبصورت ہوں گے کہ ان کی اپما, ان کی مثال نہیں دی جا سکتی ہے, کوئی صحیح مثال نہیں دے سکتا. اتنی خوبصورتی. کسی نے کہا کہ وہ چراغ تھے, کسی نے کہا کہ وہ سورج کی طرح روشن تھے, کسی نے کہا کہ وہ بند کمرے میں بیٹھ جائیں تو چمکتے تھے, کسی نے کہا اگرچہ اس میں ضعف اور کمزوری ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کی لائٹ اور چمک سے زمین پر پڑی ہوئی سوئی مل جایا کرتی تھی. کسی نے اپنا اندازہ بیان کیا, کسی نے کچھ کہا, کسی نے کچھ کہا, صحیح مثال کوئی نہیں دے سکا. سب سے زیادہ صحیح مثال اگر کسی نے پیش کی تو ام معبد نے, کہ وہ چاند یا سورج کا ایک ٹکڑا تھا جو میرے گھر کو روشن کر کے چلا گیا.